بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ 4 ہجری میں اور 5 ہجری کے آغاز میں مسلمانوں کو جن مارکوں سے دوچار ہونا پڑا، ان کی یکسانی، یک رنگی اور کثرت کسی پڑھنے والے کے دل میں یہ شبہ پیدا کر سکتی ہے کہ مسلمانوں نے یہ مارکے شاید اہل عرب کو معروب کر کے اپنا تابع کرنے کے لیے لڑے ہوں، یا اپنی طرف سے اپنے دفاع کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہو۔ لیکن در حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ صرف خدائے واحد کی عبادت اور اس کے دین کی سر بلندی کے لیے یہ سب کیا۔ ذی القعدہ 5 ہجری میں عرب کے ایک اکثر قبائل، جن کے ساتھ مکہ کے قریش اور خیبر و مدینہ کے یہودی بھی شامل تھے، 24,000 کا لشکر جرار لے کر مدینے پر اس عزم کے ساتھ یلغار کی کہ اس دفعہ اسلام کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر کے ہی دم لیں گے۔ اسی وجہ سے حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، اور 3-4 گروہ مل گئے، جن میں یہودی بھی تھے، قریش مکہ بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف قبائل تھے نا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کا نام غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب رسول اکرم کو قبائل کی اس لشکر کشی کی اطلاعیں ملی تو آپ نے حسب معمول مجلس مشاورت بلائی تاکہ مدافعت کے لیے تدبیر سوچی جا سکے، کیونکہ 24,000 کا لشکر تھا۔ پہلے تو غزوہ بدر اور احد میں تو چند ہزار، غزوہ بدر میں 1,000 تھے کفار مکہ، اور غزوہ احد میں تقریباً 3 یا 4 ہزار تھے، لیکن اس دفعہ 24,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ یہی مطلب تھا کہ پورا عرب ہی اکٹھا ہو کے آ گیا اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ تو جنگ احد کی شکست کے پیش نظر یہی رائے تھی کہ اس لشکر جرار کا مقابلہ باہر نکل کر نہ کیا جائے، بلکہ مدینہ کو ایک حصار بنا کر اس کی مدافعت کی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک شخص سیدنا سلمان فارسی بھی تھے، جو ایران سے آئے ہوئے تھے اور نبی کریم سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ نبی پاک نے ان کو اپنے گھر کا فرد بھی کہا تھا کہ یہ سلیمان میرے گھر کا فرد ہے۔ ان کو ایرانی جنگی طریقوں سے وہ بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی جائے تاکہ حملہ آور شہر کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ مدینہ کے تینوں اطراف میں باغ، نخلستان اور مکان تھے، کسی طرف پہاڑ تھے، صرف شمال کی طرف سے جو جگہ تھی نا وہ خالی تھی۔ تو یہی قرار پایا کہ خندق اسی طرف کھودی جائے۔ 3,000 مسلمانوں کی مدد اس کام پر لگ گئی، جن میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے۔ 20 دن میں یہ خندق خود کر تیار ہو گئی، جس کی گہرائی 5 گز تھی۔ رسول خدا اور صحابہ کرام پھاوڑے، کدال اور ٹوکریاں لے کر کام کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ذکر الہی ان کی زبانوں پر جاری تھا۔ جب خندق تیار ہو گئی تو کفار کا لشکر بیان پہنچا، جس نے آتے ہی صورتحال کا جائزہ لے کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے خندق کے پیچھے سلا کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھ کر صفیں آراستہ کی۔ عورتیں شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں۔ چونکہ مسلمانوں نے یہود بنی قریظہ کی طرف سے غداری کا اندیشہ تھا، اس لیے سلمہ بن اسلم 200 آدمیوں کے ساتھ یہودیوں کے محلے کی طرف صف آرا ہو گئے، تاکہ کوئی بھی یہودی کسی بھی قسم کی غداری کی جرات نہ کر سکے۔ بنی قریظہ کچھ دن تو خاموش رہے، لیکن بنو نذیر کے رئیس حی بن اخطب نے بنو قریظہ کے رئیس کعب بن اسد کے پاس جا کر انہیں بھی مسلمانوں کا مخالف بنا لیا۔ بنو قریظہ اس معاہدے سے منحرف ہو گئے جو رسول اکرم نے ان کے ساتھ کر رکھا تھا۔ چونکہ شہر کے اندر تھے، اس لیے کھلم کھلا مسلمانوں سے لڑنے کی جرات نہ ہوئی، لیکن وہ اسی انتظار میں تھے کہ باہر کی فوجیں ادھر سے شہر میں داخل ہوں، ادھر سے یہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ انہوں نے ایک یہودی کو اندرون شہر کے قلعوں کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا، جن میں مسلمانوں کی صرف عورتیں تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور خیمہ کی چوب نکال کر اس کے سر پر زور سے ماری کہ یہودی کا سر پھٹ گیا۔ جاسوس واپس نہ آیا تو یہودیوں نے سمجھ لیا کہ ان قلعوں میں بھی مسلمانوں کے پہرہ دار موجود ہیں، لہذا انہوں نے قلعوں پر حملہ نہ کیا۔ یہ جو محاصرہ کیا گیا تھا نا وہ بہت لمبا ہو گیا۔ رسول اکرم نے یہ خیال کیا کہ شاید انصار محاصرہ کی سختیوں سے تنگ آ گئے ہوں۔ ان کے روسا سے مشورہ کیا کہ ہم بنی غطفان سے یہ کہہ دیں گے کہ مدینہ کے نخلستان کی نصف پیداوار انہیں دے دیا کریں گے، تو اس سے احزاب میں پھوٹ پڑ سکتی ہے۔
انصار نے جواب دیا ہم نے کفر کی حالت میں کسی کو خراج نہیں دیا تھا، اب کس طرح اس ذلت کو قبول کر سکتے؟ تنگ آ کر احزاب نے ایک دن حلہ بول دیا۔ عمرو بن عبدو عرب کا مشہور پہلوان تھا جو لڑائی میں کسی کو خطر میں نہ لاتا تھا۔ سب سے پہلے مبارزت کے لیے وہی للکارا۔ ادھر سے حضرت علی مقابلے کیے نکلے۔ عمرو کا اعلان تھا کہ اگر یہ شخص مجھ سے 3 چیزوں کی درخواست کرے تو ان میں سے ایک ضرور قبول کروں گا۔ علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تو اسلام لا۔ عمرو بولا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا دوسری درخواست یہ ہے کہ لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو نے کہا میں قریشی خواتین کے طعنے نہیں سن سکتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو تو میری درخواست یہ ہے کہ مجھ سے لڑ۔ عمرو ہنسا کہ عرب میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حضرت علی پیدل تھے اس لیے عمرو کی غیرت نے سوار رہ کر لڑنا گوارا نہ کیا۔ گھوڑے سے اترا اور اپنے گھوڑے کی کوچیں کاٹ دی۔ حضرت علی نے کہا پہلا وار تمہارا۔ عمری نے تلوار کا ایک ہاتھ جو مارا تو حضرت علی نے سپر پر لے لیا، لیکن تلوار سپر کو توڑ کر پیشانی پر جا لگی۔ پھر حضرت علی نے وار کیا۔ حضرت علی کی تلوار عمرو کا شانہ کاٹتی ہوئی دل تک اتر گئی اور وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان مجاہدوں نے بہت جوش و خروش کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور کفار کی دوڑیں بھی لگائیں۔ تو پھر قدرت خداوندی ایسی ہوئی کہ ایک روز شدت کا طوفان آیا اور زور کی آندھی چلی تو ان سارے احزاب کے خیموں کی تنابیں اکھڑنے لگیں۔ ان حالات میں احزاب کی ٹولیاں اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس جانے لگیں۔ 1 ہی 2 روز میں میدان صاف ہو گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ تیر کھا کر زخمی ہوئے تھے اور چند دنوں بعد شہید اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ تو رسول اکرم نے لوگوں جب مسلمان اپنا سامان سمیٹنے لگے تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ابھی اپنے اوزار نہ سمیٹو، یہ جو بنو قریظہ نے جو غداری کی ہے نا ان کو سزا دینی ہے۔ اتنا ان کو رحم دل اور اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لیکن یہ جو غداری کی سزا ہے نا پھر انہوں نے دی بنو قریظہ کو اور ان کے آدمیوں کو چن چن کر قتل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس فتح عظیم کی مسلمانوں کو خوشخبری بھی دی اور اسی کے سلسلے میں سورۃ احزاب بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔